خواب دیکھتا ہے، بے شک ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے بیاد ہل ملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی طاقت، جس کی حکومت اور جس کا چارج زمین اور آسمان کے ذرے ذرے پر چمک رہا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی خدائی سے باہر ہو، اور جو اس کی مرضی کے مطابق اس کے نظام کو فالو نہ کر رہا ہو، جو اس کی منشا اور چاہت کے مطابق اس کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے نہ کھڑا ہو۔ آسمان بھی اس کے تابع ہے، زمین بھی اس کے تابع ہے، چاند بھی اس کے تابع ہے، سورج بھی اس کے تابع ہے، ستارے بھی اس کے تابع ہیں، کہکشائیں بھی اس کے تابع ہیں، درخت بھی اس کے تابع ہیں، جانور بھی اس کے تابع ہیں، جنات بھی اس کے تابع ہیں، اشرف المخلوقات انسان بھی اس کے تابع ہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، اللہ فرماتا ہے، ساری کائنات کا اختیار ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگلے جملے میں اللہ نے مزید اپنی طاقت کو کھولا کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو 70 سال سے یہی نظام چل رہا ہے کہ سامنے کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے اختیار کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے، طاقت کسی اور کی کام کر رہی ہوتی ہے، سامنے بیٹھنے والا صدر فضل الہی ہوتا ہے، پیچھے کسی اور کی حکومت اور کسی اور کی پالیسی اور کسی اور کا اختیار چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میری طاقت، میرے اختیار اور میری حکومت کو فضل الہی نہ سمجھنا، ظاہر میں بھی میری ہی حکومت ہے، پیچھے بھی میری ہی حکومت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کل میں نہ سب، شے میں نہ چیز، ہر چیز پر، یعنی جو ظاہر ہے اس پر بھی اللہ کا اختیار ہے، جو پیچھے کچھ ہے، جو باطن میں کچھ ہے، اس پر بھی اللہ کا اختیار ہے۔ حضرات عزیز وقار، اور اگلے جملے میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ۔ بھائی اقبال سے میں نے کہا تھا 1 بجے دعا، اور انشاءاللہ 1 بجے ہی دعا ہے۔ ہمیں یہ کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں کہ جب بھی قل کی مجلس میں جانا ہو یا 10ویں وغیرہ کی مجلس میں جانا ہو، ایصال ثواب کی مجالس میں جانا ہو، بلکہ کوئی بھی محفل ہو، اس میں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ نعرے شارے اور ویلے شیلے، ان سے بھی بچانا چاہیے۔ اور تیسرا، ایسی بات کرنی چاہیے جو سب کو سکھا جائے، چونکہ اس ماحول میں ہر طبیعت کا، ہر مزاج کا، ہر سٹیٹس کا بندہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں۔ تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے بڑے مناسب وقت میں میں اپنی گفتگو کو اپنی منزل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، 3 طاقتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ ساری کائنات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ظاہری بھی اختیار اسی کا ہے، پوشیدہ بھی اختیار اسی کا ہے، ہر طرف اسی کے اختیار کی چمک اور اسی کے اختیار کے جلوے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، یہاں یہ سوال آ سکتا تھا اور ذہنوں میں سوال آتا تھا کہ چلو بادشاہت تو اسی کی ہے، قانون تو اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، طاقت، پاور اور توانائی اسی کی ہے، لیکن موت اور حیات، مرنا اور جینا، یہ جو نظام ہے یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ملاپ ہوتا ہے جانوروں کا، ملاپ ہوتا ہے جنات کا، ملاپ ہوتا ہے 2 انسانوں کا، میل